بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ سورہ نساء کی آیت 105۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ نے تمہیں دکھایا۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یہ والا یعنی اس رکوع میں، اس کے بعد والے رکوع میں، دونوں میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ واقعہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ ہے بنی ظفر، اور اس میں ان کا ایک فرد ہے بنی ظفر کا، اس کا نام بعض لوگوں نے طامہ بیان کیا ہے، بعض نے بشیر نام بیان کیا ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ طامہ یا بشیر بن ابیرق، یعنی اس کا یہ معاملہ، اس کا نام تھا۔ تو یہ بنی ظفر کا آدمی تھا، اس نے یہ کام یہ کیا کہ کسی انصاری کے گھر میں چوری کی، یعنی اس نے چوری، انہوں نے کچھ گندم اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسلحہ ایک بوری میں اور کچھ سامان جو ہے رکھ دیا تھا، کسی جگہ پر چھپا کے رکھ دیا تھا۔ تو اس نے نقب لگائی اور نقب لگا کر وہ سامان جو ہے وہاں سے نکال لیا۔ جب وہ وہاں سے نکال لیا تو اب یہ جب انہیں پتہ چلا صبح کہ چوری ہو چکی ہے، سامان نکل گیا ہے، تو یہ اپنے قبیلے والوں کی طرف گئے، جا کے بتایا کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تجسس کیا اس معاملے میں کہ یہ جو ہے کوئی نکال کے لے گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنی ابیرق کے پاس جو ہے رات چلتی ہوئی نظر آئی، لگتا ہے وہی سامان پکایا گیا، وہ کام ہوا ہے، یہ تمہارا ان کے پاس گیا، یعنی یہ ظاہر کیا۔ تو اس موقع پر یہ لوگ خود آ گئے، بنی ظفر کے لوگ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ انہوں نے چوری نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے پہلے کسی اور شخص کی بات آتی ہے اس پر الزام لگایا، بعد میں ایک یہودی کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا کہ اس نے جو ہے یہ چوری کی ہے، اور یہ بھی کام کیا کہ اس کے گھر میں وہ مال رکھ دیا، یعنی تاکہ تحقیق پر وہ سامان جو ہے وہاں سے برآمد ہو جائے، ایسے کام کیے۔ یعنی صورتحال ایسی بن گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے، اور جو انہوں نے حالات جیسے بنائے تھے، اس کی روشنی میں اس بات کا امکان تھا کہ آپ جو ہے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں، اور یہ جو ہے اس آدمی کے مقابلے میں وہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں، اور یہ جو ہے بنی ابیرق جو ہے ان کے معاملے میں کہ یہ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے، تو پھر اس پر بھی ان کی سرزنش کی جائے جنہوں نے الزام ان کے اوپر عائد کیا ہے۔ تو بظاہر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے بذات خود مداخلت کی، اور یہ وحی نازل ہوئی جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ مجرم کون ہے۔ اچھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات اس موقع پر آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے موجود ہیں، تو وحی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موقع پر آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے۔ آج اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو بتایا تو نہیں جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ قاضی جو ہے حالات کو دیکھ کر فیصلے کر سکتا ہے، تو اس کے جو اثرات اور نتائج ہوں گے وہ بہرحال اسی بنیاد پر ہوں گے، اور پھر جو آدمی اس طرح سے کسی پہ الزام لگا کر اور یہ کام کرے گا، اس کی سزا کا معاملہ، وہ سب الگ باتیں ہیں۔ لیکن یہاں جو خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، چونکہ اس وقت وہ تحریک چل رہی ہے اور خود بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو رسول کا معاملہ دوسرے لوگوں کے بنسبت الگ ہے۔ حالانکہ آپ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایک موقع پر آپ نے کہا کہ اگر کوئی اس طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرے اور اتنی چکنی چپڑی باتیں بنائے، ایسے انداز اختیار کرے کہ جس سے وہ اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لے، غلط فیصلہ، یعنی اس کا حق نہ ہو اور مجھ سے فیصلہ لے لے وہ، تو اس صورت میں بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، اس کے باوجود بھی وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو اپنے لیے حاصل کرے گا، یعنی دھوکہ دے کے اس نے کام کیا ہے۔ تو یہ بات آپ نے بتائی کہ وہاں بھی ممکن ہے، لیکن اب چونکہ یہاں معاملہ ایک یہودی کا تھا اور اس کا اثر پڑتا ہے اس تحریک کے اوپر، اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ صاحب یہ عصبیت کی بنیاد پر کیا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر نہیں کام کرتے ہی ہے، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اس معاملے میں مجرم کون ہے۔
تو مجرم یہی تامہ یا بشیر بن بیرق ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ تو اس موقع پر اب اس رکوع میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو بنی ظفر کی طرف بات ہے کہ انہوں نے ناجائز طور پر اپنے قبیلے کے آدمی کی حمایت کی، یہ کام غلط ہے، یہ کام اس پر آ رہی ہے بات۔ دوسری سرزنش ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح سے آپ کو رہنمائی کی اور آپ کے لیے یہ طریقہ بتا دیا، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے خود آپ کو جو ہے رہنمائی مل گئی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یعنی بما اراک اللہ، یہ بات صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے انہیں یہ چیز دکھائی بتائی۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، لیکن فیصلوں میں اس کے اندر پھر بہت سی چیزیں کیا ہوں گی؟ فیصلہ تو قرآن کی بنیاد پر ہوگا، لیکن شواہد اور معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے وحیوں کے اور قیاسات کی بنیاد پر ہوں گے، تو یہ فرق رہے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی اس کتاب پر فیصلہ ہوگا، آئندہ بھی اسی کتاب پر فیصلہ کرنا ہے۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ بددیانت لوگ یعنی اب جیسے یہ ہے تو مسلمان اور قبیلہ بھی مسلمان ہے، اگر یہ آدمی خراب ہے تو قبیلہ تو ہے پکا پورا کا پورا مسلمان۔ تو کہا کہ ان کی طرف سے اگر بددیانت لوگ ہوں تو چاہے جو بھی ہوں ان کی طرف سے کوئی حمایت ان کی کوئی حمایت نہیں کی جائے گی۔ واستغفر اللہ، اللہ سے درگزر کی درخواست کرو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، یعنی جو معاملہ ہوا اس پر فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، یعنی اللہ کا علم تو اس اعتبار سے تو اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا۔ اب یہ ان کے قبیلے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے جو ہے اپنے قبیلے والے کے ساتھ دینے کی بات کی، تو دنیا میں تو تم نے اس کی طرح سے جھگڑا کر لیا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پھر آخرت میں قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آج تو تم نے حمایت کر لی، جب اللہ کے سامنے معاملہ ہوگا وہاں کے کون حمایتی بن کر آئے گا؟ تو اصل تو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہاں جرم کی پاداش سے بچا لیا گیا ناجائز حمایت کر کے، تو آخرت میں تو بہر پکڑا جائے گا اور حمایتی بھی پکڑا جائے گا، دونوں ہی پکڑے جائیں گے۔ اب من یکون علیہم وکیلا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی اللہ نے تو راستہ کھول رکھا ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ آدمی گناہ پر اصرار کرے یا الزام اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر معافی انسان مانگنا چاہے، یہ الگ بات ہے، کفارہ ہوگا، حد ہوگی، سب چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی بات جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے کہا کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ظلم کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، مگر جو برائی کمائے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات طے شدہ اللہ نے بتا دی کہ جو بھی برائی کمائے گا، اب اسے کسب کی بات کہتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ یہ بھی کسب ہے۔ کسب کیا ہے؟ کمانا، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ انسان گناہ بھی کماتا ہے اور انسان نیکی بھی کماتا ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں انسان کی کمائی ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا میری کمائی ہے تو ظاہر ہے میرے ہی کام آئے گی، میری کمائی میرے پاس ہوگی۔ تو اس طرح سے اگر گناہ کمائے تو گناہ بھی اسی انسان کے اوپر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ اس نے کیا اور سر اس کے ڈال دیا تو اب اس کی طرف چلا گیا، اس کا وبال تو اسی کے پاس رہے گا، چاہے وہ بظاہر کسی پر الزام لگا دے، کچھ بھی کر لے، بھاگ جائے، چھوٹ جائے، لیکن وہ اس کا جو وبال ہے وہ اس کے سر لگا ہے جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگے یا اس کے ازالہ نہ کرے، توبہ نہ کرے۔ تو اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پھر
جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یعنی اس میں مزید دوہرا جرم ہو گیا. اب یہ ایک جرم تو تھا ہی, مزید جرم کیا ہو گیا کہ کسی پر بہتان لگا دیا, یعنی اب یہ الزام کسی اور کے سر پر ڈال دیا تو اس نے سری گناہ کا بھار جو ہے بہتان لگا کر اسم مبینہ, بڑا کھلا گناہ ہے جو اس نے اپنے ذمے لے لیا. تو اس اعتبار سے یہ بات کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی پر یعنی اپنے جرم کا وبال کسی اور پر ڈال دیا جائے, کسی اور پر الزام لگا دیا جائے. یہ چیزیں جو ہیں موجود ہوتی ہیں. آج بھی ہم بڑے بڑے جرائم کے بارے میں سوچتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات کے میں جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر چھوٹے ہوتے نہیں ہیں. یعنی بہرحال جرم ہوتا ہے, چاہے جیسا بھی ہو. بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اگر شروع میں ان کی تربیت کی جائے, جیسے ایک بچے نے غلطی کی, اس نے دوسرے کا نام لگا دیا, اس نے کام کی. عام یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ گئی, کوئی چیز کام ہو گیا, غلطی ہو گئی, کوئی گر گیا, کچھ ہو گیا, اس نے دوسرے پر الزام لگا دیا, اپنے چھوٹے بھائی پر, بڑے بھائی پر, کسی پر بھی الزام لگا یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو اسی موقع پر سمجھانا, بتانا, یعنی اس اعتبار سے یہ کام کہ بہرحال یہ معاملہ اگر وہ سچ بتا دے تو یہ حکمت کی بات ہوتی ہے کہ اسے سزا نہ دی جائے اس میں. اگر سچ بتائے, اب اس نے کہا سزا سے بچنے کے لیے دوسرے پر الزام لگا دیا, چلو چھوڑ دیا, معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی پتہ چلنا چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے, یہ طریقہ سامنے آنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات خراب ہو جائے گی, بات خراب ہو جائے گی. یہ تو ہمارے پاس کا معاملہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس معاملے میں جو دوسرے لوگوں کا طریقہ, یعنی جنہوں نے اسلام سے سبق سیکھا اور سبق سیکھے ان اصولوں کو اختیار کیا, تو ایک بات بیان کی جاتی ہے کسی شخص کے بارے میں کہ جو کسی دوسرے ملک میں, یعنی غیر مسلم ملک کے اندر, وہاں پر پیئنگ گیسٹ کے طور پر, یعنی کسی خاندان کے پاس جو ہے وہ رہ رہا ہے, ادائیگی کر کے ان کے پاس پیئنگ گیسٹ جو ہے اس کے طور پر رہتا ہے, پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے. تو کسی موقع پر وہ والدین جو ہے وہاں سے چلے گئے اور بچہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر گئے, بھائی ذرا تمہارے بچے کا خیال رکھنا, ہم کسی کام سے جا رہے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ ہے موجود اور وہ صاحب ہیں, وہ نوجوان ہیں. تو اب یہ مسلم نوجوان ہیں, یعنی ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں. وہ بچہ جاتا ہے باورچی خانے میں اور اس سے گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے. بچہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے. جب بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو وہ جا کر دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ڈرو مت, پریشان مت ہو, اگر تمہاری امی پوچھیں گی تو بتا دینا کہ یہ انکل سے ٹوٹ گیا ہے, یعنی یہ انکل سے ٹوٹا ہے, یعنی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم جو ہے مطمئن ہو جاؤ. اب بظاہر یہ بات اس اعتبار سے گویا کہ اس نے اپنے طور پر لے کے اس ایک بچے سے یہ بات کہہ دی. اب اگلے دن جو ہے وہ صاحب آئے, اپنی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے, تو ان کے والدین نے ان سے کہا کہ جناب معذرت, اب ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ کی ترغیب دی ہے. ابھی بات کیا ہے, جھوٹ بھی اور ساتھ ساتھ کیا کہ اپنا الزام دوسرے کے سر لگا دینا. آپ نے یہ چاہے اپنے نیک نیتی سے کام کیا, لیکن بہرحال یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے, لہذا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے اس معاملے میں. تو یہ اصول, ضابطے, قاعدے بچپن سے بچوں کو سکھانا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا, یہ بڑی جرت کا معاملہ ہے. یعنی غلطی کو ماننا, تسلیم کرنا کہ یہ میری غلطی ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا بار وبال کسی اور پر ویسے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہو گیا, غلطی میں نے کری ہے, لیکن معاملہ کیا ہے, اب اس غلطی کا وبال کدھر ڈالوں, کہاں ڈالوں, سوچوں گا, یہ ان کی وجہ سے, ان کی, یعنی کسی پر بھی ڈالنے کی کوشش کرنا, یہ جو ہے یہ بھی ایک غلط رویہ ہے. گویا اس سے بہتان کی بات میں نہ آئے, لیکن بہرحال یہ غلطی کو تسلیم کرنا اور کہیے کہ بہادری کے ساتھ میں اس بات کو تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنا, یہ خود ایک بہادری کی بات ہے. تو یہ بہتان لگانے کا معاملہ جو ہے, تو بچوں کی بھی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ اس طرف آگے نہ بڑھنے پائیں. دفاتر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کے, کسی پر لگا دیا, اس کے ذمہ ڈال دیا, اس کے ذمہ ڈال دیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی اسی کے اس میں آتی ہیں, چاہے ان کی نوعیت اس انداز کی نہ ہو, لیکن بہرحال کام وہی ہے, جرم اسی طرح کا ہے کہ کام غلطی خود کی اور کسی اور کے اوپر جو ہے اس کا الزام لگا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا گناہ ہے, سری گناہ ہے جی. اس سے بچنا ہے انسان کو کہ کسی پر بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی حد تک رکھے, کسی پر اس کا الزام نہ لگائیں. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے نبی, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا, حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے.
اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یعنی تمہاری بات تو خصوصیت سے یہ ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبیلے کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مجرم کون ہے، لیکن بات کیا ہے؟ بس حمایت کرنی ہے. حمایت کرنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے آدمی کی حمایت کرنی ہے. تو یہ جو ہے کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ کہ اپنے لوگوں کا ساتھ غلط کام میں بھی دیا جائے. غلط کام میں ساتھ دینے کا کسی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی حدیث کو سامنے رکھنا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. جب پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے، یعنی پھر اس کا ہاتھ پکڑنا اور اسے غلط کام نہ کرنے دینا، یہ ہے اس کی مدد، یہ کام کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ یہ انہوں نے کام کیا، لیکن اللہ کا فضل ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچایا اور یہ سارے یہ جو کتاب اور حکمت نازل کی سب چیزیں اللہ نے یہ باتیں بیان کر دی، بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کیا گیا اور یہ آج ہمارے پاس بھی، یعنی قرآن مجید بھی موجود ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی، یعنی اس کی روشنی میں جب لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا تو اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. یہ جو سرگوشی کی بات ہے، نجوا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا یہی کانا پھوسی کرنا، دو آدمیوں کا الگ بیٹھ کر دو تین آدمیوں کا اس طرح سے کرنا، یہ سرگوشیوں کی بات ہے. یہ سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آئے گی آگے 28 پارے میں، وہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نجوہ کے بارے میں اس کی مذمت بھی کی ہے، منع بھی کیا ہے. البتہ یہ بات کہ ہاں کسی معاملے میں اس کی گنجائش ہے، یعنی کوئی خاموشی کے ساتھ کسی کو کوئی نصیحت کرنا، کوئی بات بتانا جس کے اندر لوگوں کے سامنے بات ہے، اس پر یہ کم ہوتا ہے. نصیحت کی بات عام طور پر کیا ہے، عام طور پر کانا پھوسی جو ہے یہ دوسروں کو نقصان پہنچانا یا کوئی اسادشی انداز ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کی تفصیل وہاں زیادہ آئے گی، وہاں پڑھیں گے. تو اس مقام پر بات کیا ہے کہ اب یہاں پر جو اس سلسلہ چل رہا تھا تو اس کے اندر بھی یہ نجوہ کا کردار موجود تھا، تو اللہ نے اس موقع پر اس کی بھی مذمت کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتا دی کہ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ کسی کو خاموشی سے کوئی تلقین کر رہے ہیں، نیکی کی بات بتا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کی تلقین کر رہے ہیں، یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے صلح کرانے کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھا ہے. اور اصلاح بین الناس، یہ اصلاح بین الناس کا جو معاملہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ اور دیگر یعنی نیک اعمال کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس سے بھی افضل چیز کون سی ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. یعنی یہ بڑا کہیے کہ افضل عمل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانا بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کے درمیان کہا سے یہ بھی دین کو مونڈنے والا ہے، جیسے کہا نا وہ بغض کے معاملے میں کہا تھا کہ دین کو مونڈنے والا ہے بغض، تو ایسی کا اس کے بارے میں بھی دین کو مونڈنے والا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا جائے. اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے درمیان اصلاح بین الناس یہ بڑا نیکی کا کام ہے، جہاں بھی لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. آگے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے کہتے ہیں اہل ایمان کی من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، حالانکہ اس پر راہ راست جو ہے واضح ہو چکی ہو. یعنی کوئی رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جبکہ راہ راست پر واضح ہو چکی ہے، اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، وساءت مصیرا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے. اب اس میں دو باتیں ہمارے سامنے واضح طور پر آ رہی ہیں اصولی طور پر جن کو سامنے رکھنا ہے.
ایک تو بات یہ کہ یہ رسول کی مخالفت کا تو معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کا ایمانی کا باقی رہے گا، معاملے ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو یتبع غیر سبیل المؤمنین کی بات ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین یعنی جو سبیل مومنین کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے گا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اس کو کہیں گے اجماع امت، سبیل المومنین یعنی امت کا راستہ، سبیل المومنین امت کا راستہ ہے، تو اس اعتبار سے اسی کو اجماع امت کہا گیا۔ تو یہ جو اجماع امت کے بارے میں بات ہے، یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے یعنی شریعت کے معاملے میں یعنی جب اصول بنے گے، قاعدہ ضابطہ، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں حجت ہوں گی، تو اس میں ایک چیز اجماع امت بھی ہے کہ امت کا اس پر اجماع، یعنی ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے چلے آئے، ہمیشہ سے امت کے اندر یہ فعل جو ہے موجود ہے۔ تو اجماع امت خود ایک گویا کہیے کہ شریعت کی اصطلاح ہے یا فقہ کی اصطلاح ہے کہ جس پر احکام جو ہے اس پر وارد ہوتے ہیں یا احکام دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ اجماع امت کہاں سے ثابت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ یہ وہ آیت ہے جو اجماع امت کی دلیل ہے، اور لوگوں نے اس وقت کے اس بات کو تسلیم کیا۔ یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن میں اجماع امت کی کوئی دلیل ہے، تو انہوں نے پھر اس آیت کو بتایا کہ یہ آیت ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی بات کی ہے نا، اس شخص کے بارے میں کہ جو پھر گیا ختم، اس کے جہنم کی طرف جائے گا، تو سبیل المومنین کی اتباع کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، تو یعنی جس پر ساری امت کا اجماع ہے، ساری امت کا کوئی نیا راستہ نکال دینا، اس کی بات نہیں چلے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ اجماع امت حجت ہے، اور اس کے لیے اس آیت کو دلیل بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ نولی ما تولا ونسلی جہنم، اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے ضرور پھر گیا، یہ اسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، قرآن میں نازل ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا، اور مال بھی برآمد ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لا کے پیش کرنا پڑا، تو اب اس کے بعد وہ شخص جو ہے ناراض ہو کر، یعنی گویا کہیے کہ اب وہ مشتعل ہو کر مدینہ چھوڑ کر مکے چلا گیا، یعنی اب اگر پہلے چھپا ہوا منافق تھا تو کھلا بن گیا، یعنی اب جا کر یعنی اگر مسلمان بھی تھا تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یعنی وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ مل گیا، وہاں جا کر رہا، اور وہاں پر جب کہ ایک عورت کے گھر میں جا کر رہا، اسے پتہ چلا اس کے بارے میں کہ یہ اس پر یہ الزام اور اس طرح سے آیا، اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھر کسی اور گھر میں نقب لگاتے ہوئے دیوار گری اور وہیں مر گیا، یعنی بالکل اس طرح سے اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا، تو اس کا یہ انجام بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم ہی اس کا نتیجہ ہوگا، جو اس سارے طریقے رسول کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ اتنا جملہ جو ہے پیچھے بھی ہمارے سامنے آیا ہے، یعنی اسی صورت میں سورہ نساء میں یہ بات کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہاں پر کیا تھا، اس کے بعد آگے جو جملہ تھا فقد افترا اسما عظیما، وہاں اس کے ساتھ ملایا تھا، یہاں کس کے ساتھ ملایا ہے، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے کہ بس اب اسے گویا کہیے تباہی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں اس اعتبار سے تو وہی باتیں ساری جو وہاں پر ہم نے کی تھی وہ اسے ذہن میں تازہ کر لیا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ بس اختصار کے ساتھ بات کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں، یعنی یہ وہ سمتیں ہیں جس کے اندر لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اس بات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کے معاملے میں بھی اس کی صفات کیا ہے ان کو جاننا قرآن سے، اور ان سے کسی اور کے لیے ویسا ہی انہیں تسلیم کرنا، یہ سب چیزیں شرک کے اندر ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، اور جو کہیے کہ اختیار اللہ کا ہے وہ بھی کسی اور کو دے دینا، کسی اور کے بارے میں سمجھنا اسے بھی یہ اختیار حاصل ہے یا اسے یہ اختیار حاصل ہے، یہ بھی شرک ہی ہے۔ اللہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یعنی شرک ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا اختیار اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی جب تک شرک سے باز نہیں آتا، پہلا کام جب ہم دیکھیں کہ معاملہ اس طرح سے ہے تو شرک سے بچانے کی بات پہلے ہونی چاہیے، یعنی توحید کے دلائل، یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ انسان صحیح پٹری پر آئے گا تو پھر بات آگے چلے گی۔ جب اس کی پٹری غلط ہے تو ظاہر سی بات جتنا سفر طے کرے گا غلطی طے کرے گا، کسی اور ہی سمت میں چلا جائے گا، اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکتا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا
وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی یدونا پکارتے ہیں کیا ہے؟ یعنی وہ دعا کے لیے پکارنا وہی عبادت ہے، وہ انہیں پکارتے ہیں یا وہ گویا انہیں معبود بناتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ یعنی اصلاً کیا ہے؟ اصلاً بات یہ کہ یعنی پیچھے کون ہے؟ ان دیوی دیوتا اور جتنے بھی معبود گھر رکھے ہیں لوگوں نے، اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے، شیطان کی تعلیمات ہے، شیطان کی ترغیبات ہیں، اس نے سارے کام کیے۔ تو اصلاً یہ سب کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اصلاً یہ جو ہے شیطان کو معبود بنانا۔ تو شیطان کو اس معنی میں کوئی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو، البتہ کیا ہے کہ اسے جو ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا ہے، سورہ یاسین کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بندگی نہ کرنا؟ تو وہی بندگی کیا ہے؟ وہ اس کی اطاعت کرنا، وہی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ تو یہی کیفیت ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دے، جدھر جدھر وہ چلائے چلے، گویا یہ اس کا بندہ اور وہ اس کا الہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ شیطان کو معبود بنانا ہے جب لوگ اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ لعنہ اللہ، یعنی شیطان کون ہے؟ اس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا۔ شیطان تو ایسی چیز ہے، یعنی اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کہنے کا اللہ سے کیا کہا تھا؟ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ یعنی شیطان نے جو دعوے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یعنی جب یہ راندہ درگاہ ہوا اور اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں یہ کر کے دکھا دوں، وہ کر کے دکھا دوں، یعنی اس نے سارے دعوے کیے اس موقع پر، تو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، تمہیں وہ ساری اختیار بھی جتنے وسائل جیسے کہ تم کام کرنا چاہو کر سکو گے، ہاں تمہیں بندوں پر اختیار نہیں ہوگا، زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن ان تک پہنچنا، اپنی دعوت دینا، پھسلانا اور جو تمہارے طریقے ہیں وہ تو اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہارا زور زبردستی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اس نے جو کچھ اپنے دعوے کیے تھے ان پر عمل کیا اور بتایا اس نے۔ تو ایک دعویٰ اس کا کیا تھا؟ اس نے یہ بات کہی لأتخذن، لازمن لأتخذن، میں لازمن لے کر رہوں گا، من عباد، تیرے بندوں سے، اللہ سے کہہ رہا ہے، بندے جس کے ہیں تو اسی کی بندگی کرنی ہے نا بھائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بات ماننا صحیح لاجیکل بات ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دینا بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جان کس کی، یہ جسم کس کا، یہ مال کس کا، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے راستے میں جانا چاہیے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ میرا مال میرے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کا مال اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بات ٹھیک ہے۔ مال اللہ کا ہے اور جا رہا شیطان کے راستے میں، کیسی حماقت کی بات ہے یہ؟ تو یہی بات کہتا ہے وہ کہ اتنے احمق ہوگا انسان، میں اس کو ایسا احمق بناؤں گا کہ یہ تیرا بندہ ہو کر بات میری مانے گا، مال تیرا، یہ خود سب کچھ جو تو نے دیا ان کو تیرا ہے، ساری ملکیت ہے، اور یہ میں ان سے لے کر اپنے راستے میں استعمال کروں گا۔ تو کیسے لے گا یہ اسی اعتبار سے لے گا کہ انسانوں کے وقت میں سے ان کی محنتوں، قابلیتوں اور ان کے مال، ان کے اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ ان ساری چیزوں میں سے میرا حصہ بھی نکالیں گے۔ تو یہ بات اس اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، سامنے ہے کہ لوگ اس طریقے سے ان راستوں پر اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت بھی لگا رہے ہیں، جو اللہ کا راستہ نہیں شیطان کا راستہ ہے۔ یعنی جو اللہ کا راستہ نہیں وہ پھر سب کا سب شیطانی کا راستہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے وسوسے سے، اس کے گویا بہکانے سے انسان یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا اس کا دعویٰ ہے، پھر بھی انسان یہ کام کرے تو پھر کیا ہے؟ تو ہمارے وقت کا بھی کوئی حصہ ادھر نہیں جانا چاہیے، ہمارے مال کا بھی کوئی حصہ ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگنا، یہ اوقات بھی اللہ کے، اسے ادھر ہی لگنا۔ تو اگر آدمی اس طرح اپنے اوقات اور مال کی حفاظت کرے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت کچھ مل جائے گا اسے۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے مال اور اپنی اوقات کا بڑا حصہ ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، یعنی شیطانی چکروں میں لگا دیتے ہیں۔ تو اگر لوگ شیطانی چکروں سے بچائیں اپنے آپ کو تو ظاہر سی بات ہے بہت انہیں پاس یہ موقع ملے گا کام کر سکتے ہیں اس طرف۔ تو یہ کہتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ کہتا ہے دعویٰ اس کا کیا ہے؟ بدلہ سے جو باتیں کر رہا ہے، جو دعوے کر رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ یعنی گمراہ کروں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا
اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یعنی حکم دینے کا اختیار حاصل ہو گیا اسے ہے. یعنی اب دیکھیے بات کیا ہے, جب بے وقوف لوگ کسی کو اپنا حکمران بنانے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس پر کوئی بھی سواری گانٹ سکتا ہے. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کے اوپر کوئی بھی سواری گانٹ لیتا ہے, وہ ان کا بن جاتا ہے, آقا بن کر ان سے کام لیتا ہے. یعنی عقل مند آدمی عقل مندی سے کام لیتا ہے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آتا, کسی کے ایسے کوئی ہے کہ اس کا متی بن کر اس طرح نہیں رہتا ناجائز طور پر. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں, کوئی کسی نام پر کوئی کسی نام پر. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ چیزیں میں نظر آتی ہیں, لوگوں نے اپنے شہر میں ایسا لوگوں کو مسحور کر رکھا ہوتا ہے, ایسے چکر چلائے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ ان کے بے دام غلام بنے رہتے ہیں, ان کے کام کر رہے ہیں, خواہ لگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے, اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کام وہ کام, لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے بہلاتے اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں. اپنے نوعمری کے زمانے میں, یعنی اسکول کا آخری دور تھا, یعنی وہ نوعمری کا زمانہ تھا, ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کھولی گئی ہے, اسے چھوٹے سے کمرے میں ایک آدمی ایک آ کر رہے, جوتے بنانے کا کام کرتے تھے, جوتے بناتے تھے. تو داڑھی واڑی تھی تو انہیں لوگ مولانا صاحب کہہ دیتے کرتے تھے. اب وہ زمانہ بالکل ایسا ہی تھا, تو ان کے پاس جانا شروع کیا. اب انہوں نے یہ کہا, مختلف باتیں بتانا, میرے پاس گیدڑ سنگھی ہے. اب کیا ہوتی ہے یہ, یعنی یہ اس زمانے ایک لوگ اس طرح سے مروب ہوتے ہیں, یہ ہے اور اس سے اتنے کام نکلتے ہیں, ایسے کام نکلتے ہیں, ویسے کام نکلتے ہیں, اور یہ میں تمہیں, اور اچھا ذرا گھر میں سے فلاں چیز تو لے کے آ جاؤ اس ٹائم پر, یہ ذرا سا یہ تو کام کر دو میرا. بعد میں کچھ ہی دن میں سمجھ میں آیا اس کے پاس گیدڑ سنگھی ہے اور یہ دوسروں سے کام کراتا پھرتا ہے, یہ یعنی دوسروں کا کام کرنے کے دعوے کرتا ہے اور خود سے یہ, یعنی اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی, ذہن میں آئی بات, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. یعنی اسی اعتبار سے, اور کچھ لوگ جو ہیں اب اسی طریقے سے, صاحب یہ بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں, بڑا ان کا مرتبہ, بڑا ان کے اختیار, یہ تو ایسا کر دیں ویسا کر دیں. اور وہی انہی لوگوں کے گویا کہیے کہ دست نگر, کسی سے کوئی فرمائش ہو رہی ہے, کسی سے کوئی فرمائش ہو رہی ہے, کسی سے یہ منگایا جا رہا ہے, کسی سے منگایا جا رہا ہے. تو بے وقوف لوگوں کا معاملہ. تو شیطان بھی اسی طریقے سے کیا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسے حکم دیتا ہے جیسے وہ بااختیار ہے, اور لوگ کرتے ہیں کام, اس کے راستے پہ چلتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے یہ گویا کہ یہ آمرنہم, جو کہتا ہے نا میں انہیں حکم دوں گا, امر سے میں حکم دوں گا, اور یہ کیا کام کریں گے, یہ میں بہکاؤں گا, میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. امنینہم, یہ جو ہے امانی کیا ہے, یہ وہی آرزویں, ایسی ایسی آرزویں پیدا کر دے گا جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. امانی کیا ہے, وہی ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ جہاں سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے تھے, تلک امانیہم, یہ ان کی خواہشات ہیں. قل, ان سے کہو, لاؤ, ہاتو برہانکم, ہے کوئی دلیل تمہارے پاس, ان کنتم صادقین. جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے, جنت تو ہماری ہے, تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا, دل کا امانی, یہ تو ان کی بے بنیاد امیدیں ہیں. اور ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل, ہاتھو برہانکم. تو یہ کہاں سے آئی, یہ ادھر سے آئی. ولا امنینہم, میں انہیں ایسی بے بنیاد امیدوں میں الجھاؤں گا کہ یہ انہی کے چکر میں پڑے رہے, بس ہماری تو جنت پکی ہے, اور فلاں سے اس سے اس نے کہا, اس نے کہا, یہ حکایت وہ کہانی. تو یہ کہتا ہے کہ میں انہیں آرزو میں الجھاؤں گا, میں انہیں حکم دوں گا, اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم, میں پھر کہتے میں انہیں حکم دوں گا, فلا یغیرن خلق اللہ, اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یہ جو کان پھاڑنا کیا ہے, یہ وہی گویا کہیے کہ تہمات جو عرب جس تہمات میں مبتلا تھے, وہ ایک یہ بھی تھا کہ جو اونٹنی 5-10 بچے جنتی مختلف معاملات تھے, تو کیا اسے پن کرتے, یعنی اس کے لیے کان پھاڑنا علامت تھی کہ اب یہ کیا ہے, دیوتاؤں کے نام پن کر دیا, اب اس کے لیے آزاد کر دی گئی, اسے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی. وہ توہمات کے اندر پڑے ہوئے تھے, آج بھی لوگ توہمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آج بھی یعنی وہ جانوروں کے کان پھاڑتے تھے, یہ اپنے کان پھاڑ کے بندہ پہنا دیتے ہیں کہ صاحب اس سے جو ہے اس کی جان بچ جائے گی, اس سے فائدہ ہو جائے گا, اس سے اس کو یہ مل جائے گا. یہ کیفیات کیا ہے, توہمات ہیں یہ. اس کی دلیل نہ قرآن میں نہ سنت میں, وہ سب کیا ہے, توہمات ہیں. اور ان کے اندر پڑھنا شیطانی چکر میں پڑھنا ہے. تو کہا کہ یہ کہتا میں کروں گا, اور میرے حکم سے خدائی ساتھ میں رد و بدل کریں گے. خدائی ساتھ میں رد و بدل کرنا کیا ہے, یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس سے ضد, یعنی اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا, اور جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے استعمال نہ کرنا.
یعنی اس کا الٹ کر دینا، یہ معاملات کر دینا. جیسے اللہ نے مردوں کو ایک الگ نظام دے کر ایک الگ دائرہ کار ہے، عورتوں کا ایک الگ نظام الگ دائرہ کار ہے. اب اگر کوئی مردوں سے عورتوں کا کام، عورتوں سے مردوں کا کام لینے کی کوشش کرے، وہ خدائی ساخت میں رد و بدل ہے. یعنی نظام کے اندر اس کے اندر یہ اللہ نے اس کو ایک الگ ذمہ داری دی ہے، اس کو الگ ذمہ داری دی ہے، اس کا الگ دائرہ کار بنایا، اس کا الگ دائرہ کار بنایا. اب کوئی اس کے اندر یہ کام کرے تو یہ غلط ہے. اللہ نے پھر ایسے ہی جو سلسلے اور چلائے ہیں وہ تمام کے تمام اسی اعتبار سے آتے ہیں. یعنی مثلا عمل قوم لوط ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے برخلاف اللہ نے کوئی اور راستہ بتایا، یہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. ضبط ولادت، یعنی بالکل اللہ نے کیا اس کو اولاد کے لیے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یا الٹا کام کر رہے ہیں، اس سے ضبط ولادت کا معاملہ کرتے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں، روحانیات اور دیگر چیزیں، مرد و عورتوں بانجھ بنانا، یہ سارے معاملات یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، اس نے جو نظام بنایا نا، جس کو جیسے اس کے خلاف استعمال کرنا، اس سے کوئی اور کام لینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام شیطان کے شاگرد ہیں جو یہ چیزیں ایجاد کرتے اور اس طرح سے ان چکروں میں لوگوں کو لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو یہ دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اس شیطان کو، جس کی یہ باتیں ہیں، جس کے دعوے ہیں، اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، صریح نقصان میں پڑ گیا. یعنی جس نے، اب ظاہر ہے کہ جو اس کے پیچھے یہ تو دھوکہ دے رہا ہے نا، سارے کے سارے کام جو کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، یہ برباد کرنے کے لیے انسانوں کو جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے. یعدہم، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، وَیُمَنِّیہم، وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی شیطان اپنے وعدوں کے مطابق کرنے والا نہیں ہے، یہ تو سب کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس راستے سے لوگوں کو بربادی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی جو شیطان بھی اور جو اس کے پیچھے چلے ان کا ٹھکانہ بھی. ولا یجدون عنہا محیصا، جس سے خلاصی کی کوئی صورت وہ نہ پائیں گے، یعنی اس جہنم میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار انہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وعد اللہ حقا، اس کے وعدے کیا تھے؟ یعنی دھوکہ. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا. اللہ کا وعدہ، تو جو اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر شیطان کے چکر میں پڑے گا تو خود اپنا نقصان کرے گا، اور جو اللہ کے وعدے پر ایمان لائے گا تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ کوئی نہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے. پھر آگے مزید واضح کیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ بڑی کانٹے کی آیت ہے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. شیطان تو سب کا دشمن ہے نا، سارے انسانوں کا دشمن ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کا دشمن ہے انسان شیطان. تو شیطان نے انہیں تو گمراہ کر دیا، وعدوں کے جال میں پھانسا، امیدیں دلائیں. انہوں نے اپنے طور پر فرض کر لیا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، گئے تو اللہ کا دکا دن کے لیے، اور یا کہ جنت تو اپنی میراث ہی میراث ہے. اسی کو امانی کہا ہے نا، امانی کی جو بات آ رہی ہے. اب اس کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا رہے ہیں لیس بامانیکم، چاہے امانی تمہاری ہو، ولا امانی اہل الکتاب، یا کہ امانی اہل کتاب کی ہو. یعنی اس کے اندر یہ نہیں یہ بھائی یہ تو ان کی تھی لہذا ان کے ساتھ تو معاملہ الگ ہے، یہ ہماری والی ہیں ہمارے ساتھ معاملہ الگ ہے. تو کتنا واضح بیان ہو رہا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ امانی چاہے یہ خواہشات تمہاری ہوں یا اہل کتاب کی ہوں، اس پر کوئی مدار نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. جو بھی برائی کمائے گا، جو بھی برائی کمائے گا، من یعمل سوءا یجز بہ، وہ اس کا پھل پائے گا. جو برائی کمائے گا اس کا پھل پائے گا. ہاں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہوگا، یعنی جیسے برائیاں تو کمانے والا ہے تو ظاہر سی بات ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. تو اس حوالے سے جب یہ آیت سامنے آئی من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برائی کمائے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، جیسے اس میں آتا ہے نا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ آتی ہے نا یہ بات. تو اللہ تعالیٰ سے کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے دیکھ لے گا تو یہ، اور خیر کی تو اسے بھی دیکھے گا. تو ایسی بات یہ بھی ہے من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو برائی کمائے گا اس کا پھل پائے گا. تو اب یہ آیت کے اس حوالے سے جب یہ آئی ہے تو صحابہ کرام کے مختلف رد عمل سامنے آئے اس معاملے میں. مختلف لوگوں نے اس پر جو کیفیات کا اظہار ہوا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو گویا ان کی کیفیت ایسے ہو گئی جیسے کسی کی کمر ٹوٹ جائے. کمر ٹوٹ جانے ایک محاورہ ہے نا، کمر ٹوٹ جائے یعنی آدمی کا گویا سہارا ہی ختم ہو گیا. کمر ٹوٹ جائے تو پھر آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا، کمر ٹوٹ گئی. تو پھر اس موقع پر کہ جب کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرمائی، کہا پوچھا گیا آپ سے کہ کون ایسا آدمی ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، کون ایسا آدمی ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو. تو یہ جو اس کے اندر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برائی کمائے گا اس کا بدلہ پائے گا. سب پکڑے گئے، کوئی نہیں بچے گا. تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں تسلی دی، بتایا کہ تم پر جو تکالیف آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہ جو تم پر تکالیف، دیکھیے جیسی خواہش ہوگی جیسا عمل وہ بات الگ ہے. یعنی کوئی اس درجے میں پہنچ جائے، یعنی جیسے گویا کہیے کہ آج جو صورتحال ہے کہ لوگ گناہوں کے، شرک کے ہر معاملے میں سر پر دوڑے جاتے ہیں اور اپنی آرزویں اور امنگیں اور تمنائیں کچھ اور بنا کے رکھی ہوئی ہیں. وہ بات دوسری ہے. لیکن جو صحابہ کرام کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے، یعنی سب کچھ کر کے توحید پر عامل اور دین کے راستے پر قربانیاں دینے والے، سب کچھ کرنے والے، لیکن پھر بھی کیا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں کیا ہوگا؟ تو یہ بتایا کہ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے بھی پھر بھی گناہ ہوں گے. تو اب یہ ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا کہ جو تکلیفیں آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، بیماریاں آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، مختلف مصائب اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. تو اس معاملے میں پہلی بار وہی کیا ہوگی، شرک سے بات شروع ہوئی تھی نا، شرک سے بچنا، شرک سے بچنا. اس معاملے میں ہر طرح سے شرک سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اللہ کے راستے پہ چلنا، عمل صالح کرتے چلے جانا. پھر جو غلطیاں ہیں پھر اس کے بارے میں یہ چیز ہے جو بتا دی گئی. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی مددگار نہ پا سکے گا. یعنی جو اس پر اصرار کرے گا اور اسی پر چلتا چلا جائے گا اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک اہل ایمان کی بات اس کے حوالے سے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی. ومن یعمل من الصالحات، اب یہاں تو دو کردار پیش کیے جا رہے ہیں نا. اب اس کردار پر جو جدھر چلا جائے اس کے کچھ جزیات میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے من یعمل سوءا یجزا کی باتیں آ گئی، الگ سے درمیان میں یہ چیز آ گئی سامنے. لیکن یہ کردار ہے. ایک کردار خواہشات پر چلتا ہے اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے، ایک کردار تھا، یہ بات ہو گئی. دوسرا کردار ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار کیا ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن. شرط کیا ہے اس کے لیے؟ مومن کی شرط آ گئی یہاں پر. تو یہ بات جو ہے اول درجے میں ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو تو مرد، عورت ہو تو عورت، یہاں اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے. دونوں کو کام کرنا ہے، ایمان کے حوالے سے بھی، عمل صالح کے حوالے سے بھی. تو کیا فرمایا، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی. یعنی ولا یظلمون نقیرا، فتیلہ باید ہے نا پہلے، ولا یظلمون فتیلہ، تو ایسے ہی ولا یظلمون نقیرا. تو اسی طرح سے یہ بھی گویا کہیے کہ ذرہ برابر کوئی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے گی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں. وہ ایک وہ کردار، دوسرا کردار. اب اس کردار کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں ہمارے سامنے، یعنی کیسا ہے یہ کردار، یعنی عمل صالح کیا ہے. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا اس شخص سے بہتر، ومن احسن، اس سے بہتر. یعنی یہ مضمون بھی اس انداز سے کئی مقامات ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کون ہوگا.
یعنی اس کی کردار کی اب یہ اللہ تعالیٰ ایک منظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سے بہتر کس کا دین، کس سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، یعنی یہ کیا وجہہ للہ، وجہ چہرہ، یعنی اپنے آپ کو گویا اپنی شخصیت اللہ کے حوالے کر دی، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیا، یعنی اس معاملے میں اس میں اپنے آپ کو اس پر بیچ ڈالا. اس حوالے سے تو گویا یہ کیفیت کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر گیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیا، بس اسی کا ہو کر رہا. ومن اسلم، یعنی اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور وہو محسن، اور ہے وہ محسن، یعنی اپنا رویہ نیک رکھا. یہ محسن کی بات یہ بھی بار بار آتی ہے سامنے. یعنی آپ دیکھیے وہاں جب امانی کی بات ہو رہی تھی نا، وہاں بھی اسی انداز سے بات ہوئی ہے. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اور پھر اس میں جو ہے آگے اللہ نے پھر بات کی ہے اس کے اس اعتبار سے کیا اس کے لیے جو ہے پھر کوئی غم اور خوف کی بات نہیں ہے. وہاں بھی یہی انداز ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے پھر آگے محسن کی بات کرتے ہیں. تو محسن کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہی بہترین طریقے سے کام کرنے والا. تو اس معاملے میں بہترین کو بھی تھوڑا سا واضح کرتے ہیں، ذرا سا ایک جملے سے واضح کر لیتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے. کہ محسن کے بارے میں دو چیزیں ہم کر لیں، یعنی ویسے تو بہت اچھا، بہت عمدہ، اب اسی میں عمدگی قربت کی بات. نمبر ایک اخلاص. نمبر ایک کیا ہے؟ محسن اخلاص نیت، اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا، یہ اس کے پیش نظر ہونا چاہیے. کوئی دوسری غرض، کوئی دوسرا مسئلہ، کوئی چیز کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو اس اعتبار سے خالص کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مطابق سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے مطابق، اس کے بغیر کوئی محسن بات نہیں ہو سکتی. یعنی بہت ساری خوبیاں، یہ سب چیزیں، یہ سارے معاملات آئیں گے، لیکن یہ دو چیزیں انسان کو محسن بنا سکتی ہیں. کام کو بہترین طریقے سے کریں. ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معیار نہیں. تو اس میں دو کاموں میں ہمیں آگے بڑھ کر اس کو احسان کی اس منزل کو پانے کی کوشش کرنی ہے. اپنے اخلاص کو، یعنی اپنی نیت کو خالص کرتے جانا، یعنی صرف اللہ ہی کے خاطر نیکیاں کرنا. تو یہ بھی انسان کا جب کوئی مجاہدہ کوشش کرے گا اور اللہ سے تعلق مزید بڑھے گا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی. اور دوسری بات کیا ہے؟ مطابق سنت کام کرنا. تو اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور جس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. ملت ابراہیم، ملت ابراہیم اور ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ. تو ملت ابراہیم کی بات کیا ہے؟ اس وقت جن لوگوں کے سامنے بات ہو رہی تھی وہ بھی مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دعوے دار تھے، اور یہ یہود و نصارہ بھی ملت ابراہیمی کی بات کرتے تھے. کہتا ملت ابراہیمی یہ جو ہم بتا رہے ہیں، ملت ابراہیمی سورہ آل عمران میں وضاحت کی گئی تھی، یہاں بھی کی جا رہی ہے. یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، محسن بن کر زندگی گزارنا. تو اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. اور ابراہیم کون تھے؟ وہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کیا. یہ طریقہ ان لوگوں کے سامنے بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تھا. جیسی وفاداری انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کی تھی، انہیں بھی معلوم تھا، ان کے پاس بھی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. فرمایا آخر میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. وہی ہمیں دعوت دیتا ہے، آؤ اس راستے کے اوپر اور چھوڑ دو شیطان کا راستہ، اور ان امانی کے چکر سے بھی باہر نکل جاؤ، شیطان کے اس فریب سے بھی باہر آ جاؤ، اور اپنے آپ کو محسن بناؤ، اور اللہ کے راستے پر اس طرح سے چلو کہ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تمہارے سامنے رہے، تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.